الا انہم آمن السفہاء. اجرا کرنے کا طریقہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو دو الف سے چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل ہوگا. مد متصل کو دو الف سے چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ مد متصل میں کھینچنا ضروری ہے، دو الف تک تو کھینچنا واجب ہی ہے، وہ دو الف سے چار الف تک کھینچے تو بہتر ہے. سمجھ میں آ رہا؟ لیکن مد منفصل میں ڈیڑھ الف بھی کھینچ لیے تو بھی کیا ہے، چل سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الا انہم آمن السفہاء. سمجھ میں آیا؟ مد منفصل کسے کہتے ہیں، مد منفصل کسے کہتے ہیں، ذہن میں بٹھا لینا. پورے قرآن کا یہی کہا تھا، کہیں نہیں بدلے گئے. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو دو الف سے چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوگا. مد متصل کو دو الف سے چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو اجرا بھی کرنے آنا اور پوچھے مد متصل کسے کہتے ہیں، مد منفصل کسے کہتے ہیں، پھر وہ قاعدہ سنانا. اب مد متصل کسے کہتے ہیں تو کیا بولنا ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. مد متصل کو دو الف سے چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب کوئی پوچھے مد منفصل کیسے کہتے ہیں تو قاعدہ سنا دینا. مد منفصل حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو بھی دو الف سے چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فرق یہ ہے کہ مد منفصل کو مد جائز کہتے ہیں اور مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں. دونوں ذہن میں بٹھانا، پہلے ذہن میں بٹھا کر قرآن جب پڑھتے اس کے مطابق پڑھنا. وہ اصل کیا ہے، پڑھنا اس طریقے سے جہاں جو مد منفصل ہو رہا ہے مد منفصل کرنا، مد متصل جہاں ہو رہا ہے مد متصل کرنا. اور یہ ذہن میں رہنا کہ مد منفصل کہاں رہے گا، کہاں ہوگا، مد متصل کہاں. منفصل کے معنی آتے جدا، اعلیٰ الگ ہے، انہم الگ کلمہ. یہاں آمن السفہاء، یہ سفہاء پورا ایک کلمہ ہے تو یہاں ایک ہی ساتھ ہے. حمزہ بھی اسی کلمے میں، یہاں حمزہ دوسرے کلمے میں. ایک پہچان یہ بھی ہے تم لوگوں کے لیے کہ مد منفصل جہاں ہوگا وہ مد باریک والا ہوگا اور مد متصل جہاں ہوگا وہ مد کیا ہوگا، موٹا. ذرا سمجھ میں آ رہا؟ مد کے معنی آتے کیا ہے، کھینچنے کے. مد کے معنی کھینچنا، تو یہاں کھینچا جاتا ہے.